الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی مخدوم و محترم جگر گوشہ استاد الحفاظ برادر عزیز حضرت علامہ صاحبزادہ عبد الرحمن ضیاء صاحب خطیب محتشم قبلہ حضرت علامہ امتیاز صاحب مسجد شریف کی اور اس خوبصورت بزم کی جملہ انتظامیہ خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران
سب سے پہلے تو آپ سب اہل ایمان کو مبارک ہو کہ جس انداز سے آپ اور ہم مل کے اپنے رب اور اپنے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، پوری روئے زمین پر کوئی امت ایسی نہیں جو اس اہتمام سے اپنے نبی کو یاد کرتی ہو۔ دنیا نیٹ کی ایک ٹپ پہ ہے، آپ پوری دنیا کو کھنگالیں کہ پوری بزم ہستی خدا کی بستی میں کوئی امت ایسی ہے جو اس انداز سے، اس توجہ سے، اس جذبے سے، اس ولولے سے اپنے نبی کو یاد کرتی ہو۔ یہ امت صرف ہم ہیں، آپ ہیں، اور شاید اسی لیے حضور نے صحابہ کرام جن کا کوئی جواب نہیں، جن کے دم قدم سے آج دین کی بہار ہے، وہ کہتے ہیں نا یہ جو بہار دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ اتنی خوش قسمت لوگ جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا، 40 سال کی وقت کے غوث کی رات دن کی بے ریا عبادت ایک طرف اور حضور کے چہرے پہ پڑنے والی ایک نظر کی قیمت ایک طرف۔ جب ایک نظر کا یہ عالم ہے تو جو روز آتے تھے دیدار رسول اللہ کا پاتے تھے، ہر روز عید مناتے تھے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس ایک نظر دیکھ کے چلے جاتے تھے؟ ایسے بھی عاشق تھے جو آتے ادھر بیٹھ جاتے اور پلکیں نہیں جھپکتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کچھ صحابہ آتے ایسے ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم، نظر اٹھاتے پلٹانا بھول جاتے اور سرکار خود بلاتے، کیونکہ وہ آ کے آنسو بہاتے، نہ پیتے نہ کھاتے صرف آنسو ہی بہاتے، سرکار بلاتے سینے سے لگاتے پھر فرماتے تمہیں کون رلاتا ہے، پلکیں کیوں نہیں جھپکتے ہو؟ تو جواب ملتا آقا جتنی دیر پلک جھپکنے پہ لگائیں اتنا آپ کو اور نہ تاک لیں، تجھے لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی، تجھے اللہ لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی، تیرے حسن سرمدی کا ہے عجیب تر نظر۔ بندہ کسی کو مسلسل تکے رج جاتا ہے، لیکن حضور کو رب نے حسن اور کشش وہ عطا کی ہے، جتنا کوئی زیادہ تکتا ہے اتنا پاؤں آگے رکھتا ہے، روح سیری نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی ہستیاں جن کے وجود سے قائم ہے عشق کی مستیاں، آباد ہیں دین کی بستیاں، اتنی بڑی ہستیاں، حضور نے ان جان نثاروں کو فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں ایک مبارک، تمہیں ایک مبارک، لیکن وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے
جنہوں نے ہمیں دیکھا نہیں لیکن ہمیں مانیں گے، جانیں گے، یقین کریں گے، پیار کریں گے، بار بار کریں گے، جو قیامت تک آئیں گے، حضور نے فرمایا انہیں 7 مبارکیں، ایک کے مقابلے میں 7 اچے وہ، سچے وہ، روزے رکھیں، اس کو کہتے ہیں ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، اسی تے انجی ستے، جاگن والے تے صحابہ سن نا، ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، تے بھاگ جاگ جا ملیا ونج ستیاں، ایک چم دیاں سر دا تاج تیرا، ایک سکھ دیاں تیریاں جتیاں نو، جے یار فرید قبول کرے جنت واڑدا پھڑ کتیاں، نہ گورے کو دیکھیں نہ کالے کو دیکھیں، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، ہم نکمے نکارے کہاں صحابہ کرام کے عظیم نام، کہاں ہم ناکام، لیکن ہمیں آ رہا ہے سلام، یہ مبارک ایک نہیں 2 نہیں 7 مبارکیں ہمارے نام، بس کیا کیا ہے ہم نے کام، بن دیکھے کیا ہے سلام۔ بظاہر یہ چھوٹی سی بات لگ رہی ہے کہ سرکار نے فرمایا مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میری مجلس میں بیٹھے نہیں ہوں گے، لیکن بن دیکھے مجھے مانیں گے، بے شک آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن آج یہ جو اس کسلیاں کی مسجد میں بہار ہے، یہ قطار اندر قطار ہے، یہ کس کا ذکر اذکار ہے، آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، اور آپ کس طرح یکسو ہو کے بیٹھے ہیں، ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، فرشتے بھی حیران ہیں یہ کیسے قدردان ہے، سچی بات یہ ہے یہ کسلیاں ہیں، لاہور تو نہیں ہے، یہ پنڈی تو نہیں ہے، یہ کراچی تو نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور اس گاؤں میں محبت کی اتنی چھاؤں ہے، بن دیکھے آپ بھی بیٹھے ہیں میں بھی، اور جب بغیر دیکھے لگن کا یہ عالم ہے، اگر تکتے تو قدم کہاں رکھتے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام، عظمت و شان مصطفیٰ، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، اور جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا،
ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن لگن بھی ہے، چبھن بھی ہے، من میں مدنی سجن بھی ہے۔ ہم بے شک ان پڑھ سہی، تھوڑے پڑھے سہی، بے شک ساری باتیں ٹھیک، لیکن رب نے رحمت کا بادل برسایا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اگر ہم کیونکہ بہت کھوٹے ہیں، سچی بات ہے، ہمارے دامن پہ داغ بہت ہیں، دھبے بہت ہیں، غلطیاں بہت ہیں، گناہ بہت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی نبی بانٹتا میرٹ پہ، میرٹ سمجھتے ہیں نا جی، جیسے آج کل نوکری دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو میٹرک پاس ہوگا اس کو ملے گی، یہ میرٹ ہے۔ اب اگر فرمایا کہ اگر اللہ نبی بانٹتا، کوئی نہ کوئی بناتا کہ یہ صلاحیت ہوگی تو یہ نبی ملے گا، یہ قابلیت ہوگی تو یہ نبی ملے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم اتنے نکمے ہیں کہ اگر میرٹ پہ نبی ملتے ہمیں کوئی نبی نہ ملتا، ہم بہت ہی نکمے ہیں۔ پر رب نے میرٹ کی بجائے فضل فرمایا، میرٹ کی بجائے کرم فرمایا، فضل فرمایا، رحمت کا می برسایا، اور اس کا اپنا یار ہمارے حصے آیا۔ ہم نے سب سے اونچا، سب سے سچا محبوب ہم نے پایا۔ آگے اعلیٰ حضرت نے نعرہ لگایا، کہتے ہیں رب نے ہماری اہلیت نہیں دیکھی، کرم کمایا، اس کا محبوب ہمارے حصے آیا۔ ہم بھی بے وفائی نہ کریں گے، ڈھٹائی نہ کریں گے، سرکار کے نام پہ مریں گے، ہم کسی اور کے نہیں بنیں گے۔ باویں سونے ملن ہزاراں، باویں سونے ملن ہزاراں، اساں نہیں یار وٹانا، اساں نہیں یار وٹانا، اساں نہیں کسے ہور دے پیچھے جانا، کیے قادیانی کانا، اساں ہور کسے دے پیچھے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اللہ، اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، سرکار دو عالم فرماتے بیٹھے تھے، صحابہ حضور کی خدمت میں جلوہ گر تھے۔ حضور نے پوچھا صحابہ سے، مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ قابل رشک ایمان کس کا ہے؟ بھئی جے دے ایمان دے اتے بندہ واہ واہ کرے، ایسا ایمان بتاؤ کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ایمان نبیوں کا ہے، یہ ایمان نبیوں کا ہے۔ سرکار نے فرمایا نا، نبی تو ڈائریکٹ اللہ سے پیغام پاتے ہیں، وہ جنہوں ڈائریکٹ رب پڑھاوے وہ انکار کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ نہیں، وہ تو ڈائریکٹ پیغام لیتے ہیں، مخلوق کو دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر فرشتوں کا ہے؟ آپ نے فرمایا فرشتے تو اللہ کے جلووں میں بسر فرماتے ہیں، وہ تو سیدھا نور پاتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ سرکار وہ بھی نہیں، فرمایا وہ بھی نہیں، پھر کون؟ صحابہ نے کہا پھر اساں، ظاہر ہے پھر اساں۔ سرکار نے فرمایا تسی بھی نہیں، کیونکہ تم روز چاند کا کلیجہ پھٹتا تکتے ہو، سورج پلٹتا تکتے ہو، پانی نہ ملے میں انگلیاں رکھ دوں نہریں بہنے لگتی ہیں، میں پکڑوں درخت کو
اور کہوں چل میرے ساتھ، جیسے بچہ اونٹ کو نکیل ڈالے اور پکڑ کے کھینچے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اونٹ، ایسے درخت میرے ساتھ چلے۔ تم سب کچھ تکتے ہو، اگر تم نہیں مانو گے تو کون مانے گا؟ تسی بھی نہیں۔ انہاں کیا پھر سنیا تسی بولو تے آپ ہی در کھولو، ڈھولو آپ ہی بولو۔ اب ہم کیا کہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ ان کا ایمان قابل رشک ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، نہ دیکھیں گے، نہ آنکھ سے ہمیں دیکھیں گے، نہ زبان سے ہماری بولی سنیں گے، پھر بھی ایمان بھی لائیں گے، قربان بھی جائیں گے۔ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ، ان میں سے ہر بندے کا دل کرے گا کاش کے سارا مال جائے، آمنہ کا لال آئے۔ ان میں سے ہر بندے، کھوکھے والا، ریڑی والا، یہ کسی کو غلط فہمی ہے، پگڑی والا ضروری نہیں ہے، بڑے جبے والا ضروری، وڈی پگ والا ضروری، مولانا ضروری نہیں ہے۔ این ممکن ہے نکمے بازار میں بیٹھا ہوا تجھ سے اور مجھ سے میرے نبی سے زیادہ پیار کرتا، کوئی ترازو نہیں ہے۔ محراب والے سے، مسجد والے سے، مدرسے والے سے، وہ گنڈھیری والا آگے ہو سکتا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ، ان کا دل کرے گا اولاد لگتی ہے تو لگے، بچے جاتے ہیں تو جائیں، سرکار خواب میں ہی آئے۔ حضور نے فرمایا ان کے جذبات کا عالم یہ ہوگا بن دیکھے، فرمایا واہ واہ ایمان ان کا، وہ تم بھی ہو وہ۔ یہاں پر مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ اللہ والے باتوں کو آسان کر کے پھر سمجھاتے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اسی حدیث، یہ دونوں کو سمجھانے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ ہارون الرشید اپنی ملکہ زبیدہ کے ساتھ شام کو نکلا سیر پہ، بغداد شہر، اور ساتھ ہے دریائے دجلہ، دریا کے کنارے آیا اور وہاں ایک دیوان مجذوب کو دریا کے کنارے بیٹھے پایا، اور مجذوب ریت سے کھیل رہا تھا۔ ریت سے تسی بھی دریا دے کنارے رہندے ہو سکتا ہے تواڈے تے بھی بچپن آیا ہوگا، تے بچے ریت دے وچ جدوں کھیڈ دین نا، او پیر وچ رکھیا، اتو پائی مٹی تے بن گیا چھوٹا جا گھر، تے پھر انہوں تروڑیا تے نواں بڑھا لیا۔ یہ بچوں کی کھیل ہے۔ اب وہ بچوں کی طرح بیٹھا کھیل رہا مجذوب فقیر زبیدہ، ملکہ زبیدہ۔ اس نے کہا بہلول، اوپر سر اٹھایا، جی بول۔ ملکہ نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں جنت میں گھر بنا رہا۔ صدقے بیٹھا دجلے دے کنارے، گھر 14 طبقوں پار۔ ملکہ نے کہا بیچے گا؟ وچے سے بیچے گا؟ اس نے کہا تو بنا کے اس لیے رہا۔ وارے جنت کے ڈیلر، بیچے گا؟ کہا بیچوں گا۔ کتنے پیسے لگیں گے، دام لگیں گے؟ اس نے کہا 10 درہم دے دے۔ اس نے نکالے 10 درہم، یہ لے۔ اس نے 10 درہم لے کے اٹھا کے پھینکے دریا کے اندر، گھروں دے کو مارا، ہاتھ لے گیا پانی ساتھ۔
بادشاہ ہارون الرشید دیکھ رہا تھا. اس نے کہا تسی جیڑیاں بیبیاں ہو تسی بڑیاں ضعیف الاعتقاد ہوندیاں. کیا بات ہے، کیا کہنے. یہ حلوہ کھا کے عین کٹ دن نا مولوی سبحان اتھوں کلیجے جو نکلے عین عین. تسی جیڑیاں عورتاں ہو تو ساڈا عقیدہ بڑا کمزور. اج کل بھی کچھ یہی تانے دین دین 15ویں نسل بھی ضعیف الاعتقاد تسی بنیاں ہو. تو دا درم ان پاگل نو دے چھڑے انہیں چک کے دریا سٹے نہ کسے دے منہ چائے نہ کسے دے کم آئے. تے ریت دا گھروں دا اتھے بیٹھا بنا دے. تیرا عقل ہے کتھے جنت تے کتھے ریت دا گھر. اگے ملکہ سی انہیں آکھیا تیری جیبے جو دیتے تو دسنا میں نے میرے سن پیسے میں دے دیتے. ایک فقیر دا دل راضی ہو گیا. 10 درہم دی اوقات کی دل بدستاور کے حج اکبر است. کسے دا دل خوش کر دینا اے بھی حج. تے دل نہ توڑی ہو سکتا ہی تاں جوڑی. اللہ بڑا مسئلہ ہے سبحان اللہ. اب بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے تیری مرضی ہن بحث کی کریے تیرے نال. ٹور پائے رات کو جو آیا اور بستر پہ آ کے سر ٹکایا خواب میں بادشاہ کو خواب میں جنت کا منظر نظر آیا. اور جب دیکھا حسین منظر آگے قدم بڑھایا آگے ایک سفید محل جنت کا نظر آیا. اتنی غضب کی اٹریکشن تھی اسی کی طرف کھچا چلا گیا. نیڑے گیا تو اس محل کے ماتھے پہ لکھا تھا بیت الزبیدہ زبیداز وائٹ ہاؤس. سفید محل زبیدہ کا. بادشاہ نے کہا اے تے اپنا ہی ہے اے تے اپنا ہی ہے. انہیں پیر اگے ودھایا فرشتیاں اگے ودھ کے فرمایا اگے پیر نہ پاویں. انہیں آکھیا میری مسز دا ہے میری وائف دا ہے میری بیوی دا گھر رے. انہیں آکھیا او دنیا دا چکر رے. اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری یا علی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس نے آگے قدم بڑھایا آگے فرشتوں نے خواب ہے نا فرمایا پیچھے ہٹ. اس نے کہا میری بیوی کا گھر ہے تو میرا ہی ہوا نا. کہا وہ مشترکہ کھاتے دنیا میں ہیں یہاں اپنی اپنی کمائی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اپنی اپنی بھیجو اگے. اتھے مشترکہ کھاتا کوئی نہیں چلنا. اس نے کہا میری بیوی کہا وہ کھاتے وہاں ہیں یہاں اپنی اپنی کمائی چلے گی. بس آنکھ کھلی نعرہ لگایا. بیوی نے آ کے اٹھایا خیر ہے. ہن شرماوے کیسے بتاوے. کل تانے دیے تھے ضعیف الاعتقادی کے اب مسئلے کھل گئے اپنی خرابی کے. صبح سویرے منہ اندھیرے زبیدہ کو کہنے لگا آ سیر تے چلیے. وہ کہ خیر تے ہے پرزے تے ڈھیلے نہیں ہو گئے. سویرے سویرے اساں سیر تے جاندے ہاں شام نو یاد ہے. اس نے کہا آج ٹائم بدل دیتے. شیر دی مرضی ہے بچے دے کہ بھویں انڈے دے. بادشاہ جو ہویا انہیں آکھا آج سویرے جانا ہے. انہیں آکھا 7 بسم اللہ آپ کا حکم ہے. نکلے جو صحیح فقیر کا قلعہ مضبوط ہے وہیں بیٹھا. خواجہ نظام الدین اولیاء مسلح بچھا کے بیٹھے دلی میں. 7 بادشاہ بدل گئے نظام الدین کا مسلح وہیں. نہیں سمجھ آئی؟ یہ بادشاہیاں آنی جانی ہے.
لیکن فقیروں کے قلے کئی سی ایم پی ایم آئے، کئی جرنل کرنل آئے گئے، لاہور میں داتا کی نگری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الاسلام، الاسلام۔ اللہ اکبر۔ فقیر وہیں بیٹھا ہے، بادشاہ خوش ہوا، اس نے کہا شکر ہے جنت دے ویچن والے جے بیٹھے، آکے وہی کل والا سارا انداز، السلام علیکم۔ فقیر نے تھلے منہ رکھ کے کہا وعلیکم السلام، کیا کر رہا ہے؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچے گا؟ بیٹھا کس لیے ہوں؟ کہا کتنے پیسے، کتنے دام؟ اس نے کہا 10,000 درہم۔ کل علی گل یاد ہے نا، 10 درہم، آج انہیں آکھا 10,000۔ بادشاہ نے کہا عجیب ہے تیرا کاروبار، اتنے دام راتوں رات چڑھ گئے تیری منڈی کے، کل 10 درہم راتوں رات 10,000۔ سر فقیر نے اٹھایا، آنکھ میں آنکھ کو ملایا، فرمایا بادشاہ کل آلا سودا ان ڈٹھا سی، اج ویکھ کے آئے، اج ویکھ کے آئے، ان ڈٹھے دام ہور نے تے ڈٹھے دام ہور نے۔ او باقی اس ویلے صحابہ سودے کتے تک